یہ کہانی ہے اس لڑکی کی جس کی دعائیں اللہ نے 8 سال بعد قبول کی اور اللہ نے اس کی محبت سے اسے نواز دیا۔ چلیے کہانی سنتی ہیں اسی لڑکی کے الفاظ میں۔ السلام علیکم آپی، میں آپ سے بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آج سے 8 سال پیچھے جائے تو میری دعا کیسے قبول ہوئی، اور قبول ایسی ہوئی کہ کچھ بھی معاملات نہیں تھے، نہ ہی کوئی چانس تھا، اور جو چانس تھا وہ بھی چانس بالکل ختم ہو چکے تھے۔ وہ انسان اپنی زندگی میں بیزی ہو گیا اور میں اپنی زندگی میں بیزی ہو گئی۔ وہ مجھے بھول گئے، میں انہیں بھول گئی کہ قسمت ہمیں دوبارہ کیسے ملوا دے گی۔ آپی، ایسا تھا کہ میں روتی تھی، تڑپتی تھی، لیکن دعا صرف کرتی تھی اسی کے لیے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ میں جب نماز کے بعد دعا کرنے بیٹھتی تو صرف اور صرف خیال اس کا کیوں آتا تھا۔ جو انسان مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے، جنہوں نے ہر طرح کے دروازے میری طرف سے بند کر لیے تھے، لیکن میں پھر بھی پتہ نہیں کیوں ان کے لیے دعا کرتی تھی۔ شاید کچھ ایسا ہو جائے، شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ جب میں بالکل سمجھ گئی کہ ہر چیز کے دروازے بالکل بند ہو گئے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، نہ جانے کہاں سے اندھیرے میں وہ روشنی نظر آئی اور ان کی خالہ ہمارے گھر آئی۔ اور جب ان کی خالہ ہمارے گھر آئی تو آپی میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی، اور میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ یہاں کے تو دروازے سب بند تھے، اور وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا اور میں اپنی زندگی میں مصروف تھی، لیکن میرے دل میں ایک طرف تھی کہ دعا کبھی نہیں کرنا چھوڑوں گی، چاہے انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اب تم مجھے دعا میں کبھی نہ مانگنا، لیکن میں نے ان کے سامنے تو ہاں بول دیا تھا، لیکن میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر بات کرتی تھی اور روتی تھی اور کہتی تھی اللہ تعالیٰ میری مدد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ جب میں بالکل اندھیرے میں چلی گئی، جب میں بہت بیمار بھی ہو گئی اسی وجہ سے، تو اچانک ایک دن ان کی خالہ آتی ہے اور ان کی خالہ کہتی ہے کہ کیا آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا ہے؟ تو میری والدہ پہلے تو خاموش ہو گئی، اور میری والدہ نے جھوٹ بولا، ہاں ہم نے اس کا رشتہ کر دیا ہے، کیونکہ آپ ہی 2 خاندانوں کی بات تھی۔ 2 خاندانوں میں آپ کو پتہ ہے کیسے مسئلے مسائل ہو جاتی ہیں۔ میری امی نے اپنی انا رکھتے ہوئے یہی بول دیا کہ نہیں ہم نے اس کا رشتہ کر دیا ہے، اب تم کس بات پر آئی ہو ہمارے گھر؟ تو خالہ نے کہا کہ میں خود نہیں آئی، مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ تو میری امی نے انہیں ایک دم سے طنز کیا کہ آئی تم بڑی اللہ والی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری بہن، میری بات تو سن لو، تم تو ایسے اتنے طنز لہجے سے مجھ سے بات کر رہی ہو، ایک بار میری بات سن لو۔ تو آپی میں نے جیسے ان کی بات سنی تو میں نے امی کو بولا، امی 1 منٹ کے لیے خاموش ہو جائے، کیوں غصہ کر رہی ہیں؟ 1 منٹ بیٹھے تو صحیح، خالہ کی بات سن لے، وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ تو میری خالہ کہتی ہے کہ میں رات کو سو رہی تھی تو سوتے سوتے اٹھ گئی، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی بیٹی رو رہی ہے اور نماز پڑھتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ خالہ ان سے میری بات کروا دو اور میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لڑکا خالہ کے بھانجا تھی، میرا ان سے رشتہ کروا دو۔ تو میں ایک دم سے پریشان ہو گئی کہ اس بات کو گزرے 8 سال ہو گئے ہیں، اب بھلا یہ میرے خواب میں کیوں آئی ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو میں سو گئی، اور پھر خالہ کہتی ہے اگلے دن وہی خواب آیا مجھے۔ تو میں اپنے بھانجا کو کال کی اور میں نے بولا بیٹا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو مجھے میری بھانجی نے بولا کہ خالہ میں خود بہت تڑپ رہا ہوں، مجھے معلوم کر کے بتائیے کہ اس کا رشتہ ہو گیا ہے کہ نہیں۔ تو آپی جب خالہ نے یہ بات کی تو میری امی ایک دم سے رونے لگ گئی، اور امی نے کہا بہن میں تم سے معذرت چاہتی ہوں، تم واقعی میں اللہ کی طرف سے آئی ہو فرشتہ بن کر، اور ابھی ہم نے اس کا رشتہ نہیں کیا ہے۔ اور آپ یقین کریں میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور وہ گلاس گر گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا اس وقت
کہ میرے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اور اس کے بعد جب میں ہوش میں آئی تو امی نے مجھے بتایا کہ خالہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا کوئی ایسی رات نہیں ہے جس میں وہ کہتا ہے خالہ میں اس کے لیے نہیں تڑپا، میں نہیں رویا اور تہجد میں اس کے لیے دعائیں نہیں کرتا۔ تو دیکھیں آپ ہی کیسے میری ایک لگن تھی اور ایک لگن اس کی تھی، اور وہ لگن اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی، کیونکہ ہماری نیت صاف تھی، سچی تھی، اور کچھ خاندانوں کے پرابلمز کی وجہ سے ہم دور ہو گئے، پر ہم نے اللہ کے سپرد سب کر دیا۔ ہم نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہ تھی کہ پہلے ہم دونوں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ دعا کسی بھی طریقے سے قبول ہوتی ہے۔ جیسے آپ کہتی ہیں کہ معجزے ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ مجھے نہیں پتہ کیسے اللہ نے میری دعا ان تک پہنچائی، اور دلوں کے دلوں سے رابطے ہوتے ہیں، کیونکہ دل اللہ پاک کا گھر ہے۔ اور سورہ یاسین بھی میں بہت پڑھتی تھی، تو آپ سب بھی سورہ یاسین پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں سے سن رہے ہوتے ہیں جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے، اور ہماری منزلیں بے شک مشکل ہوتی ہے۔ 8 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا ہے، اور جب بالکل ہی چیز ختم ہو گیا ہو لیکن اندر ہی اندر وہ بھی دعا میں مانگتی تھی، اور میں بھی دعا میں مانگتی تھی۔ تو بس میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے اور سچی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ لوگ قائم رہنا چاہتے ہیں، بری چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو نکاح کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور برائی سے بچیں، اور اللہ سے یہی کہیں کہ اللہ پاک میری نیت صاف ہے۔ جب آپ کی نیت صاف ہوگی تو آپ کے راستے خود بخود بنتے جائیں گے۔ سنو، تم بھی دعائیں کرنا کبھی مت چھوڑنا، بہت جلد تمہاری زندگی میں بھی ایسے ہی معجزے ہوں گے۔ سنو، اب وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، بہت جلد کامیابی تمہارا رخ کریں گی۔ مشکل اپنے حل اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، بس انسان کا اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ جن راستوں سے اللہ تمہیں گزار رہا ہے، ممکن ہے کہ انہی کا آخری کنارہ موجوں سے مل جائے۔ تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جسے لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں۔ جب ہر طرف ناممکن حالات ہوتے ہیں تو یاد رکھنا تبھی معجزے رونما ہوتے ہیں۔ تمہارا اس پہ یقین اور اس کا تمہیں سننا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے بعد تمہاری دعا کا پورا ہونا ہو۔ جب اللہ چاہتا ہے تو دنیا کے چاہنے نہ چاہنے سے فرق نہیں پڑتا۔ حالات جیسے بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ صبر کی کشتی ایک نہ ایک دن ساحل تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو کیا پرواہ ہے اس جہاں کی۔ اللہ سمیٹ لے گا تمہارے سارے غم، تم پھر سے مسکرا پاؤ گے۔ کیوں ہو پریشان اپنے نصیب سے، جب ساتھ ہے اللہ ہر چیز میں۔ ہو سکتا ہے آپ کی منزل آپ سے صرف ایک آخری دعا کے فاصلے پر ہو۔ ہمیشہ بھولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ جس ذات نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو اس دعا کو قبول بھی وہی ذات کرے گی۔ جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کے لیے جگہ ضرور لکھتا ہے۔ ہر پریشانی اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے کہ اللہ تمہارا نصیب بدلنے کے لیے مان گیا ہو۔ تم تعلق تو رکھو اس سے، وہ الجبار ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہے، تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ اور میرا رب سسکیوں میں پوشیدہ درد اور دلوں میں پوشیدہ راز سے بھی واقف ہے۔ یاد رکھو، اللہ سے تمہارا درد چھپا ہوا نہیں ہے۔ گر جاتا ہوں ہر ٹھوکر پر
संभालने वाला मेरा अल्लाह है ना। अल्लाह राज़ी हो जाए तो मुक़द्दर बदलते देर नहीं लगती।